ناچیز یہ کہتا ہے قتل امام علی مقام تک یزید کے اندر زنا اور شراب کا جرم نہیں تھا، یہ سب جرم بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو سبب ہے انکار بیعت یزید کا وہ زنا شراب نہیں، وہ اور ہے زانی شرابی، اس کا کمینہ بدماش ظالم وحشی پلیت ہونا۔ یہ میں سب کچھ کہتا ہوں لیکن قتل امام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ امام علی مقام اور اہل بیت کا ظالم قاتل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ کہی ہے کہ حضرت امام حسین کا قاتل اور اہل بیت کا قاتل جو ہے وہ یزید ہے، یزید ظالم نے یہ ظلم کیا ہے۔ اس کے یہ لفظ ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جرم کہ اس نے امام علی مقام کو اس ظالم نے قتل کیا اور اہل بیت کو قتل کیا۔ یہ الفاظ آپ نے سنے اور اس نے یہ کہا ہے بڑا زور دے کے کہ میں امام حسین کا قتل جو ہے اس کا پہلا فسق مانتا ہوں، یعنی امام حسین کو قتل کرنے میں، امام حسین کے قتل میں یزید جو ہے وہ شریک تھا۔ یہ بات آپ نے سن لی کہ مفتی فضل احمد چشتی نے یہ بات کہی ہے۔ اب ان لوگوں نے اور ان کے جتنے چمچے چیلے ہیں ان لوگوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے، لیکن اب ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت دکھانے لگے ہیں کہ یزید بچاؤ سکیم میں انہوں نے اپنا ٹھیکہ پورا کرتے ہوئے انہوں نے کہاں تک ناسبیت کو فروغ دیا ہے اور ان کے اندر کس درجے کی یزیدیت اور ناسبیت ہے کہ یہ لوگ ناسبیت کا کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ امام حسین اور اہل بیت کا قاتل ہے یہ ظالم یزید، لیکن دوسری طرف یہ اس کی کتاب ہے بیت یزید سے انکار کا سبب۔ اس میں کیا لکھتا ہے، اس کی کلابازی دیکھیں، بندر کی طرح یہ چھلانگے کیسے لگاتا ہے اور اس نے کس طرح سے بندر کی طرح چھلانگ لگائی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 201 ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس اس کی کتاب ہے وہ صفحہ نمبر 201 پڑھے۔ وہ امام غزالی کی عبارت کو نقل کر چکنے کے بعد آگے اس سے جو وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے وہ کیا لکھتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی لکھتا ہے کیونکہ سوال کرنے والا کہتا ہے کیونکہ امام حسین کا قاتل ہے یا قتل کرنے والا ہے، تو جواباً اب یہ جواب دیتا ہے مفتی فضل احمد چشتی لاہوری، کیا جواب دیتا ہے ذرا اس کی کتاب سے جواب دیکھیے گا۔ کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں، یہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے، اب یہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں، لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ یزید نے امام علیہ السلام کو قتل کیا یا قتل کا حکم کیا جب تک ثابت نہ ہوں قائل کے ہاں، کیونکہ کسی مسلمان کی کسی کبیرہ گناہ کی طرف بغیر تحقیق نسبت کرنا جائز نہیں۔ مفتی کہتا ہے کہ یہ امام حسین کے قتل کی نسبت یزید کی طرف کرنا یہ جائز ہی نہیں، یعنی یزید نے نہ قتل کیا نہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کتاب میں مفتی نے بالکل انکار کر دیا اور اپنے باب یزید کو بچانے کے لیے وہ پار لے گیا، اور بیانات میں کیا کہتا ہے، اپنے ملنگوں کو کیا کہتا ہے کہ امام حسین اور اہل بیت کا قاتل ہے یزید، ظالم ہے، اس کا پہلا فسق ہے کہ اس نے کربلا کے اندر امام حسین کو قتل کروایا، لیکن اس کتاب کے اندر یہ اپنی ناسبیت دکھاتے ہوئے بالکل واضح کر گیا کہ امام حسین کا قاتل یزید نہیں ہے، نہ اس نے قتل کا حکم دیا ہے۔ صفحہ نمبر 201 پڑھیں اس کا۔ یہ جواب میں مفتی فضل احمد تمہارا کیا کہتا ہے، ارے یزیدیو تم نے نواسہ رسول کو نہیں بخشا اور تم یہ مراتب شاہ صاحب کو کہتے ہو حجرہ شاہ مقیم میں جا کے، اور جگہ جگہ یہ کہتے ہو کہ تمہارا اعلیٰ حضرت کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے بدبخت، تمہارے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 591 پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یزید نے، یزید کے بارے میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔
आला हजरत तो यजीद को इमाम हुसैन का कातिल कहते हैं, और ये भी कहा कि उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए और मस्तूरात को बेअदबी के साथ अपने पास बुलवाया। ये आला हजरत ने लिखा है। यहाँ आला हजरत का दामन तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुहाडे हाथ में छणकना है हुण, इस वास्ते कि तुसी यजीद दे महती हो, यजीद को इमाम हुसैन का कातिल नहीं समझते। ये दोगली पॉलिसी है तुम्हारी, और ये यजीदियत का दिफा है जो तुम कर रहे हो। यजीद बचाओ सकीम, तुमने अपना बाबा बचाया जिसको तुमने अमीरुल मोमिनीन कहा है। ये तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है जिसके हक में तुमने अपनी किताब में एड़ी चोटी का जोर लगा के कहा कि इमाम हुसैन का कातिल ही नहीं है। फिर तुम्हारे नजदीक फिस्क कौन सा है यजीद का? पहले तुम कहते हो जनाब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो फासिक नहीं था, उसने जुल्म नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने शराब नोशी नहीं की, उसने नमाज नहीं छोड़ी, उसका पहला फिस्क इमाम हुसैन का कत्ल है, अपने बयान में कहते हो। अब तुम किताब में कहते हो नहीं, कत्ल भी नहीं किया उसने इमाम हुसैन का, ना हुक्म दिया है। छड़कने वाली सरकार है। फिर ये यजीद का फिस्क है कौन सा जो तुम्हारे नजदीक है? फिर तुम कहोगे कि वाकिया हरा की जो जंग है ये भी यजीद के दौर में तो हुई है, लेकिन साबित नहीं है कि यजीद उसमें था या उसने हुक्म दिया। फिर तुम ये भी कहोगे और यजीद को पाक बात साबित करोगे। ये तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा प्यो है जो तुम इसका दिफा करते हो, और फिर ऐसी बातें कहोगे। तो ये जो तुमने वाज़ेह तौर पे इमाम हुसैन का कातिल इसको अपने बयान में कह के फिर तुमने इस किताब के अंदर जो बाबे को जान छुड़ाई है, इस बाबे को अपने पास रखो और इलानिया तौर पे कहो कि यदि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है और तुम्हारा जद्दे आला है, तुम्हारा प्यो है, तुम्हारे चेलों का भी प्यो है।